بھی پلیز کچھ کلمات جو ہیں میڈیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں محترمہ شازیہ مری صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف لانے والے ہمارے اراکین قومی اسمبلی کو نارووال میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ یہ نارووال جو امن کی دھرتی ہے، جو تہذیبوں کے سنگم کی دھرتی ہے، ہمیں فخر ہے کہ نارووال میں ہمارے روحانی قائدین علی پور سیدہ ایک مرکز ہے جو روحانیت کا ہے، کرتارپور ایک مرکز ہے جو بابا گرو نانک کے آخری 18 سال اس دھرتی پہ گزرے جہاں سے انہوں نے امن اور بھائی چارے کا پیغام دیا. اسی طرح مسیحی برادری کا جو سب سے پہلا ہندوستان میں مرکز بنا وہ بھی نارووال کے ضلع کے اندر بنا. تو یہ ضلع جو ہے مختلف مذاہب کے درمیان پیار، محبت اور یگانگت کا ایک عملی نمونہ ہے. تو اس امن کی دھرتی پہ ہم آپ سب کو مبارکباد دیتے ہیں آنے پہ اور خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. محترمہ شازیہ مری صاحبہ نے نہایت کامیابی کے ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو پورے ملک کے اندر پھیلایا ہے، اور بالخصوص سیلاب کی تباہ کاری کے بعد جس طرح اس پروگرام کے ذریعے جو غریب ترین لوگ سیلاب کا نشانہ بنے ان کی مدد کی، وہ نہایت ہی قابل تحسین ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آغاز 2008 میں کیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے اس پروگرام کو، جس کا مقصد غریب ترین پسماندہ ترین طبقوں تک کفالت کرنا تھا اور ریاست کو ان کی مدد کرنے کے لیے وسائل ان تک پہنچانا تھا، اسے تقریباً ہر حکومت نے برقرار رکھا ہے. اور آج اس پروگرام کی کامیابی ایک بڑے بنیادی اصول کی کامیابی کا اظہار کرتی ہے کہ وہ پروگرام جن کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، عوام سے اور ملک کے بہتری سے ہے، انہیں سیاست سے بالا تر رکھ کے کامیاب کرنا چاہیے. اور اگر ہم ہر پاکستان کے قومی پروگرام کو سیاست کی نظر کریں گے تو پھر اس کا نقصان ملک کو بھی ہوگا اور عوام کو بھی ہوگا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے حکومت اور وزیر اعظم شہباز شریف خاص طور پہ اس میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم غریب ترین طبقات تک زیادہ سے زیادہ کفالت اور سپورٹ پہنچا سکیں، کیونکہ اس وقت ملک کو بدترین مہنگائی کا سامنا ہے، ملک کو بدترین معاشی چیلنجز کا سامنا ہے. اور اس مہنگائی کی بنیاد اگر آپ جاننا چاہیں تو ضروری ہے کہ یہ سمجھیں کہ آج پاکستان اس مہنگائی کے عذاب میں کیوں مبتلا ہے. اس کی 4 وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ 2018 کے بعد جو حکومت آئی اس نے بغیر سوچے سمجھے 50% ڈیویلیویشن کی، جس سے پورے ملک کے اندر مہنگائی کی لہر بوتل سے باہر نکل آئی، یا وہ جن جو ہم نے بند کیا تھا بوتل میں وہ بوتل سے باہر نکل آیا. دوسری وجہ اس مہنگائی کی، گزشتہ حکومت آخری سال میں 72 ارب ڈالر کی درآمدات کھول گئی، اور وہ الیکشن سے پہلے مصنوعی خوشحالی پیدا کرنا چاہتے تھے، مصنوعی گروتھ دکھانا چاہتے تھے. اس کے لیے انہوں نے 72 ارب ڈالر کا سامان تعیش کی امپورٹ کو کھول دیا، جس سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو گئے. اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہونے کی وجہ سے ہمارا روپیہ مزید ڈیویلیو کیا، جس سے مزید مہنگائی پیدا ہوئی. تیسری وجہ اس مہنگائی کی وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، جس میں گزشتہ حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ سخت ترین شرائط پر سرنڈر کر کے گئی تھی، اور ہم نے اس وقت اپوزیشن میں شور مچایا تھا. یہ جتنے ہمارے کولیگز ہیں، جب یہ پچھلی حکومت آئی ایم ایف سے معاہدہ کر رہی تھی، ہم قومی اسمبلی میں پکار کے کہتے تھے کہ اس معاہدے کے بعد ملک کے اندر بدترین مہنگائی آئے گی. آج المیہ یہ ہے کہ خالی خزانے کے ساتھ جو ملک ہمارے حوالے کیا گیا ہے،
ہم مجبور ہیں کہ IMF سے قرضہ لیں. IMF کہتا ہے کہ اس معاہدے پہ پہلے عمل کرو جس پر پچھلی حکومت نے دستخط کیے ہیں. تو تیسری وجہ IMF کے ساتھ وہ شرائط ہیں جو گزشتہ حکومت جن پر اتفاق کر کے گئی ہے. چوتھی وجہ مہنگائی کی وہ عالمی محرکات ہیں جو یوکرین کی جنگ کی وجہ سے کسی بھی ملک کے قابو میں نہیں ہیں. تیل مہنگا، کھاد مہنگی، گندم مہنگی، ہر چیز مہنگی. 2018 تک پاکستان زراعت میں خود کفیل تھا. 2022 کی تبدیلی کے بعد ہم گندم بھی مہنگی درآمد کر رہے ہیں، ہم چینی بھی مہنگی درآمد کر رہے ہیں، ہم کپاس بھی مہنگی درآمد کر رہے ہیں. تو یہ وہ مہنگائی کے 4 اسباب ہیں جن کے نتیجے میں آج ہمارے عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اب اس مہنگائی کو قابو میں لانے کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنی ہے اور ملک کی پیداوار بڑھانی ہے. یہ کام 2 مہینے 4 مہینے کا نہیں ہے، اس میں کم سے کم 2 سال 3 سال ایک ٹرن اراؤنڈ میں لگتے ہیں. لیکن جب ہم اس ٹرن اراؤنڈ سے گزر رہے ہیں تو ہمیں اپنے ملک کے غریب ترین افراد کو بچانا ہے، زیادہ سے زیادہ انہیں پروٹیکشن دینی ہے. اور وہاں پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سب سے اہم ترین وہ سہارا ہے ان غریب لوگوں کے لیے کہ جو انہیں اس مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو مدد کر سکتا ہے، ان کی کفالت کر سکتا ہے. تو میں محترمہ شازیہ مری صاحبہ کو مبارکباد دینا چاہوں گا، ان کی ٹیم کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ نہایت محنت کے ساتھ اس پروگرام کا دائرہ بڑھانے کے لیے تاکہ جو ہمارے پسماندہ ترین اور غریب ترین لوگ ہیں ان کو کم سے کم اس مہنگائی کا جو نقصان ہے وہ پہنچ سکے اور ان کی مدد ہو سکے. یہ محنت کر رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ ہم نارووال کے اندر بھی جو ہمارے مستحق ترین افراد ہیں، جن میں بیوہ خواتین ہیں، جن میں یتیم بچے ہیں، ایسے گھرانے کے جن کی کوئی کفالت نہیں، ان کی رجسٹریشن کو یقینی بنا کر کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کے جو ثمرات ہیں ان تک بھی پہنچیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کیا ہنر والا کچھ کھانے والا پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کو بس یہ تھوڑا تھوڑا انجیکٹ کرتے رہیں گے کہ وہ چلتے رہیں؟ دیکھیں، بہت شکریہ احسن اقبال صاحب نے میرا خیال ہے کہ بھرپور طریقے سے یہ بیان کیا کہ کون سی ایسے محرکات، کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان ان تمام پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے. اور عوام یقیناً جب وہ طاقت نہیں رکھتی ہے معاشی طور پر تو وہ سب سے زیادہ اس مہنگائی کے بوجھ کو محسوس کرتی ہے. اب آپ نے فرمایا کہ ٹریننگ پروگرامز، دیکھیں پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وسیلہ حق نامی پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ تھا. وہ کوئی وجہ بنی کہ کسی ایک وقت میں اس پروگرام کو ڈسکنٹینیو کیا گیا، لیکن ہم ایک بار پھر اس طرح کی پروگرامز کو متعارف کرانے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اس میں کیونکہ احسن اقبال صاحب یہاں موجود ہیں تو ان کی بھی منسٹری سے ہم وقتاً فوقتاً جو ہمارے آفیسرز ہیں وہ انگیج کرتے ہیں تاکہ ہم کس طریقے سے ایسے پروگرامز جو واقع لوگوں کی ڈیولپمنٹ میں بھی کام آ سکیں ان کو سٹارٹ کریں ود اے پراپر ویژن اور پلاننگ. جو دوسری بات ہے بہت امپورٹنٹ آپ کو بتانی ضروری ہے کہ اس وقت جو ہماری منسٹری ہے پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیفٹی، اس کے اندر ایسے پروگرامز ہیں جہاں پر سکل ٹریننگ دی جا رہی ہے اور ایسٹس لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، جس میں ایک پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ ہے ادارہ جو کہ اس منسٹری کے ساتھ ہے، اور دوسرا بہت امپورٹنٹ ہے نیشنل پاورٹی گریجویشن پروگرام جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور ایفاد کی فنڈنگ سے چلایا جاتا ہے. اور اس کے اندر بھی سکل ٹریننگ پروگرامز، ایسٹ، لائیولیہڈ کے جو کمپوننٹس ہیں وہ لوگوں کو پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ جو نیشنل پاورٹی گریجویشن پروگرام ہے وہ صرف اور صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز کو ہی انرول کرتا ہے. ہم اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کا دائرہ اور بڑھائیں، اور بالکل آپ کی بات سے اگری کرتے ہیں کہ جہاں مالی مدد کی جا رہی ہے وہاں اس طرح کی ٹریننگز جو ہے ان لوگوں کو، ان خواتین کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کا موقع دے گی، اور وہ یہ چاہتے بھی ہیں، تو ہم ان کی یہ مدد کرنے جا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا.
وفاقی وزراء نارووال میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ شازیہ مری کا کہنا تھا کہ نارووال میں بے نظیر ڈائنامک رجسٹری سیکٹر کا افتتاح کیا ہے۔ 90 لاکھ خواتین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وفاقی وزراء نارووال میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور تو